السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ آج ہم مامون الرشید کا اپنا نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے جو کہ فرقہ معتزلہ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ جس طرح ہارون کے دور میں خاندان ابراہیم کا بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے اور اس پہ اکثر کوسچنز بھی آتے ہیں، تو مامون کے عہد میں جب ہم اس کے واقعات اور اس کے دور کا سنہری دور ہونا پڑھتے ہیں اور باقی معاملات پڑھتے ہیں، وہیں پر نا ایک معاملہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے مامون الرشید کے دور میں نا اس کے مذہبی خیالات۔ اس پہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ مامون جو ہے نا مذہبی لحاظ سے اس کے خلیفہ بننے کے بعد اس کے خیالات چینج ہوئے اور اس نے کسی حد تک نا آزاد خیال یا سیکولر نظریات اپنا لیے۔ اس حوالے سے مامون کے دور میں ایک فرقہ جو ہے وہ بہت پروان چڑھا، جس کو فرقہ معتزلہ بولتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ریشنلسٹ بولتے ہیں، عقلیت پرست۔ ریشنلسٹ یعنی ایسا شخص جو عقل کو معیار بنا کر ہر چیز کو پرکھتا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اپنی عقل ہی کے بل بوتے پہ انسان علم بھی حاصل کرتا ہے اور آگے بھی بڑھتا ہے، لیکن آپ کے نا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں عقیدہ بھی رکھنا پڑتا ہے، یقین بھی رکھنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر عقل کے پر چلنے لگ پڑتے ہیں وہاں سے کچھ اور معاملات شروع ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا میٹا فزیکل ورلڈ، ما بعد طبیعتی دنیا۔ ہمارا جسم ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ایک وجود رکھتا ہے، لیکن ہمیں اپنی روح نظر نہیں آتی، لیکن روح کے وجود سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، اس کو فیل کر سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن روح آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو آپ کے زندگی کے وہ معاملات جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کے مذہبی معاملات ہوتے ہیں، خدا کا وجود، فرشتوں کا وجود، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، قیامت کا ہونا، اعمال جنت اور دوزخ کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی جو عقائد ہیں وہ سارے میٹا فزیکل ورلڈ میں آ جاتے ہیں۔ ایسے چیزیں جن کو آپ عقلی توجیہ اس طرح نہیں دے سکتے، لیکن ظاہر ہے ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب مامون کے عہد میں انہی عقائد پہ جو ہے وہ بحث و مباحثہ شروع ہوا، ان کو عقل کی بنیاد پہ پرکھنا شروع کر دیا گیا، اور اس طرح ایک نیا فرقہ جو ہے وہ پروان چڑھا۔ اب یہ فرقہ کہاں سے آیا؟ مینلی یہ یونانی فلسفہ اور منطق کے اثرات تھے۔ ہم نے پڑھا نا کہ عباسیوں کے عہد میں علوم و فنون کو بڑی ترقی ملی اور انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا کہ یونانی اور رومی کتب کے تراجم شروع کر دیے تھے۔ ہارون کے دور میں کون سا ادارہ بنا تھا ترجمہ نگاری کا؟ بیت الحکمت۔ بیت الحکمت یا ہاؤس آف وزڈم جو تھا، اس کے تحت یونانی خاص طور پہ جو فلسفے کی کتابیں ہوتی تھیں ان کے ترجمے کیے جاتے تھے۔ دیگر ملکوں سے بھی، ہندوستان سے اور دیگر ملکوں سے بھی کتابیں منگوائی گئیں۔ یہ کام اس وسیع پیمانے پہ ہوا کہ بہت سے جو مسلمان علماء تھے، فلاسفرز تھے، وہ بھی یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے، اور اس طرح فلسفیانہ بحثیں اور مناظرے ہونا شروع ہو گئے، اور ہر چیز کی عقلی توجیہ اور عقلی طور پہ اس کو پرکھنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک جو میٹا فزیکل ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے ما بعد طبیعتی عقائد ہیں، ان کو بھی عقل کی بنیاد پہ پرکھنا شروع کر دیا گیا۔ اس طرح باقاعدہ فرقہ بن گیا۔ اب اس فرقے کی جو مین چیزیں ہیں نا کہ یہ فرقہ ایک تو مامون کے دور میں نہیں پیدا ہوا، اس طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ شروع ہی سے موجود تھے۔ بنو امیہ کے عہد میں بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے عقائد شروع ہو گئے، جس طرح امام حسن بصری جو تھے نا، خواجہ حسن بصری، ان کے ایک شاگرد نے ان سے تقدیر کا مسئلہ دریافت کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اگر تقدیر ہی کے مطابق ہمارا کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارے فعل کا ذمہ دار تو نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں تو سزا جزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام حسن بصری جو تھے نا، انہوں نے یہ جو چیز تھی نا اس پر ان کے عقائد درست کرنے کی بات کی کہ انسان اتنا بے اختیار تو ظاہر نہیں ہے نا، اپنے معاملات کا وہ جواب دہ بھی ہے۔ تو یہ جو قدر کا عقیدہ ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے، اس پر اختلافات شروع ہوئے، اور معتزلہ کے جو بانی، یہ آبجیکٹیو میں بتانا چاہیے کہ معتزلہ کا بانی جو ہے وہ واصل بن عطا اور عمرو بن عبید، ان دو لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو تھے جعفر صادق اور خواجہ حسن بصری کے مکتب سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے نا خواجہ حسن بصری کے حلقہ درس میں نا خوارج کے عقیدے پہ بحث کی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان رہتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ اب واصل بن عطا اور اس کے ساتھی کا مسلک یہ تھا کہ وہ نہ مسلمان ہے اور نہ کافر۔ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے استاد سے اتنا شدید اختلاف کیا کہ وہ اس سے حلقہ درس سے الگ ہو گئے۔ وہیں پر انہوں نے مسجد میں ہی
ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، اور خواجہ حسن بصری نے ان کے بارے میں کہا کہ اعتزل انا، کہ وہ ہم سے، جماعت سے، عام رائے سے الگ ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے بعد میں نا واصل بن عطا اور خواجہ ان کے عمرو بن عبید جو تھے، انہوں نے اپنے عقائد نظریات بنائے، تو ان کو معتزلہ ہی کا نام دیا گیا، یعنی ایسے عقائد جو عام روش سے، عام سوچ سے ہٹ کے تھے۔ ہم معتزلہ کے عقائد کیا تھے؟ اصل میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں پہلے۔ یہ آبجیکٹیو میں اکثر آتا ہے معتزلہ کے بانی کون تھے، معتزلہ کے عقائد کے بارے میں لکھیں۔ بیسیکلی معتزلہ نے اپنے عقائد جو ہیں وہ یونانی فلسفے سے نکالے، یعنی یہ لوگ کیونکہ یونانی فلسفے سے متاثر تھے، تو انہوں نے یونانی فلسفے سے متاثر ہو کے نا اپنے عقائد بنائے، ایک فرقہ بنایا۔ اب بظاہر تو انہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے کوشاں تھے، لیکن انہوں نے ظاہر اسلامی عقائد کو عقل کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ سب سے پہلی چیز جو معتزلہ کو الگ کرتی ہے کہ وہ عقل کی برتری کے قائل تھے۔ وہ ایسے معاملات میں بھی جہاں عقل کی پہنچ اس طرح نہیں ہوتی، وہاں پر بھی عقل کے ذریعے ہی معاملات کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ہر چیز کو منطق اور عقل کے معیار پہ پرکھتے تھے، اور اسلامی تعلیمات جو انہیں عقل سے ماورا نظر آتی، جن کو عقل نہیں احاطہ کر سکتی، تو اس کی عقلی توجیہات کر لیتے تھے۔ اسی لیے مغربی مورخین ان کو ریشنلسٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا مین عقیدہ جو تھا نا، وہ قرآن پاک کے بارے میں یہ بحث کرتے تھے، اور قرآن کو مخلوق قرار دیتے تھے اور حادث قرار دیتے تھے۔ مخلوق یعنی یہ قرآن کو اللہ کے الفاظ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور سیکنڈلی وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جس طرح ہر مخلوق حادث ہے، وہ فنا ہو جائے گی، تو قرآن کی تعلیمات بھی وقت گزرنے کے ساتھ جو ان کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا ظاہر بڑا خطرناک عقیدہ تھا کہ یہ قرآن کو اللہ کے الفاظ نہیں مانتے تھے، اور وقت کے ساتھ اس میں تحریف و تبدیلی کے بھی قائل تھے۔ اسی عقیدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بڑا خطرناک عقیدہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس قرآن کے الفاظ کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے، اور خاص طور پہ اگر حکمران طبقہ چاہے تو اپنی آسانی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے قرآن کے الفاظ کی جو مرضی جو ہے وہ تشریح کر دے۔ تو یہ قرآن کے مخلوق اور حادث ہونے کے قائل تھے۔ نیکسٹ جو ہے معتزلہ کے آخرت کے بارے میں عقیدہ بھی عجیب و غریب تھا۔ یہ قیامت کے روز مردوں کی جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے انسانی عقل وہی بات ہے، جس طرح کفار مکہ سوال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، اور ہماری ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہوں گی وہ دوبارہ کیسے اکٹھی ہوں گی، روپ ایک جسم کا دھاریں گی۔ تو ان کے نزدیک بھی قیامت کا جو مفہوم تھا وہ مادی اجسام سے نہیں بلکہ روحانی احساسات سے تھا، اور ان کے نزدیک اللہ کا ادراک بھی بس روحانی آنکھ سے ہی ہو سکتا تھا۔ تو قیامت کے روز اعمال اور جزا سزا کا جو تصورات ہے، اس کہتے تھے کہ صرف روحانی طور پہ ہوں گے۔ پھر یہ انسان کو اپنے افعال کا مکمل خود مختار قرار دیتے ہیں۔ یہ تقدیر کے قائل نہیں تھے نا، یہ نہیں مانتے کہ تقدیر کوئی لکھی ہوئی چیز ہے۔ ان کے خیال میں انسان مکمل آزاد ہے، خود مختار ہے، اور وہ جو کچھ کام کرتا ہے وہ اپنا فعل جو ہے اس کا اپنے کاموں میں اللہ کی طرف سے بالکل آزاد ہے، کوئی لکھی ہوئی تقدیر نہیں ہے، پہلے سے موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو وہ الگ نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، اس کی صفات سے ظاہر ہے، اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ علماء اہل سنت جو تھے، ان کے اس عقیدے کو اللہ کے وجود کا انکار قرار دیتے تھے۔ اسی طرح پھر انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نعرہ لگایا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ نیکی کا حکم دینا، بلائی کی بات کرنا، نیکی کی طرف بلانا جو ہے، یا اپنے اور نیکی ان کے نزدیک ظاہر ان کے اپنے عقائد تھے، تو ان کی طرف بلانا جو ہے وہ ایک فرض ہے، اور یہ لوگ اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا سہارا لے کے تشدد بھی کرتے تھے، یعنی بدی کو، منکر کو طاقت سے روکتے تھے اور معروف کو پھیلاتے تھے۔ اور ظاہر ہے خوارج کی طرح، آپ کو اگر یاد ہو ہم نے فرسٹ ایئر میں خوارج کا پڑھا تھا، خوارج کی طرح معتزلہ بھی اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے تشدد کی طرف نکلے، اپنے عقائد کو زبردستی طاقت کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی۔ تو یہ تو بیٹا معتزلہ کے عقائد و تعارف تھا۔ واصل بن عطا اور عمرو بن عبید جو ہیں اس کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں یہ عقیدہ پیدا ہوا، اور اس عقیدے کے ماننے والے جو ہیں ہر دور میں موجود تھے، عقل پرست تھے یہ لوگ۔ یونانی فلسفے کے زیر اثر بنو باز کے عہد میں یہ عقائد اور نظریات کو زیادہ سرپرستی ملی، خاص طور پہ جب عباسی خلفاء بھی یونانی فلسفے کے قائل ہو گئے، تو پھر انہوں نے ہر چیز کو عقل پر پرکھنا شروع کر دیا۔ قرآن کو مخلوق اور حادث کہتے تھے، یہ ان کا مین نظریہ تھا نا، کہ قرآن کو، ان کے خیال میں قرآن میں تبدیلی اور تحریف ہو سکتی تھی۔ آخرت کے بارے میں یہ آخرت کے روحانی طور پہ برپا ہونے کے قائل تھے،
اور انسان کی نا تقدیر جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کے بھی قائل نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کے وجود کے بھی منکر تھے۔ وہ اللہ کی صفات اور ذات کو الگ نہیں کرتے تھے، اور مین چیز یہ تھی کہ پھر اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سہارا لیتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ انسان کو نا اپنے عقائد پھیلانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے مین عقائد تھے معتزلہ کے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو بیس بنا کر انہوں نے اپنے عقائد کو پھیلایا۔